الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر پاکستان کی جو اکانومی کو اس ٹائم چیلنجز درپیش ہیں اس کو اگر میں سمرائز کروں تو میرے خیال میں دو چیلنجز جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، پاکستان میں ٹیکس ریونیوز کو کیسے بڑھایا جائے، اور اگر ایکسٹرنل سائڈ پہ دیکھیں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر کس طرح سے اضافہ کیا جائے۔ آج ہم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن ریونیوز ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم اس بارے میں ڈسکشن کر سکیں کہ پاکستان کے ریونیوز جو ہے وہ کس طرح انداز میں براڈننگ آف ٹیکس بیس ہوگی اور کس انداز میں یہ ریونیوز بڑھائے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے استادوں کی طرح ہیں، اور یہ پاکستان میں ان چند اکانومسٹ کے اندر شامل ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی کے انز اینڈ آؤٹس پتہ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے اور ڈاکٹر صاحب نے دی نیوز میں لکھنا شروع کیا تو میں نے باقاعدہ اپنے کمپیوٹر پہ ایک پورا فولڈر بنایا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو کالم لکھتے تھے ان کالمز کو پڑھ کے ہم اپنی خبروں کے آئیڈیاز لیتے تھے، اور بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ ان کے کالم ہوتے تھے، بڑے انفارمیٹیو، اور جو پاکستان کی اکانومی میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کتنا اچھا جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، اور پبلک سیکٹر کے اندر بھی ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سیکرٹری فائنانس بھی رہے ہیں، مختلف وزارتوں کے اندر سیکرٹری رہے ہیں، اور ان کا بڑا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ تو اب انہوں نے پرائم منسٹر نے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن ریونیوز لگایا۔ تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ ریونیوز ہیں سر۔ تو یہ ریونیوز کو کیسے ہم ٹیکس بیس کو براڈن کر سکتے ہیں اور کیسے جو ریونیوز ہے بڑھا سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریونیوز کو 4,000 سے 8,000 روپے لے جائیں گے، تو یہ کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ مہتاب صاحب بہت شکریہ، بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں مجھے آنے کا موقع ملا ہے۔ بالکل اتفاق ہے کہ ریونیو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس سب کو کیسے حاصل کریں گے۔ دیکھیں، ریونیو جو ہے پاکستان کا پچھلے 3 سال کے اندر تو نیچے آتا رہا ہے، اور 38 یعنی 3 پوائنٹ سم تھنگ ٹریلین جو ہے اس کے اندر اسٹیگنیشن تھا۔ ماضی میں اس سے زیادہ بھی رہا ہوا ہے، تو اور مطلب اور بہت پہلے بھی زیادہ رہا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ریونیو آ رہا تھا وہ کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، میں 2 انداز میں، ایک میکرو اکنامک ویو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ دیکھیں، مطلب جب یہ حکومت آئی اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ڈسبیلنس تھا، اور مطلب شاید تاریخ کا سب سے بڑا نامنلی تو تھا $20 بلین کا جو ہے، تو اور آپ کے پاس فائنینسنگ تھی نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اور حکومت نے ابتدا میں IMF کے پروگرام میں نہ جانے کا بھی فیصلہ کیا، تو بہت بڑا حصہ ہمارے ریونیوز کا جو ہے وہ کسٹمز کے ذریعے سے آتا ہے۔ صرف کسٹم کی ڈیوٹیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ اور بہت سارے ٹیکسز جو ہیں لگتے ہیں، ایفیلیٹ ہیں۔ بالکل سر، ایفیلیٹڈ ہیں، ود ہولڈنگ بھی ہوتا ہے، سیلز ٹیکس بھی ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں 40% جو ہے وہ امپورٹ سٹیج پہ ہے، کم از کم۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، تو اب ایک اکنامک سلو ڈاؤن ناگزیر تھا، ٹھیک ہے سر، اسٹیبلائزیشن کے لیے، اسٹیبلائزیشن کے لیے، تو لہٰذا اس کا بھی ایک اثر ہم پہ آن کے پڑا۔ جب ریونیوز آگے نکلے، IMF کا پروگرام بھی ہو گیا، جی سر، اور 16-17% پہ 18% پہ کروز کر رہے تھے، تو کووڈ نے آ لیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، تو اب دیکھیں کووڈ تو بھی ختم نہیں ہوا نا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ جو اس سال کے ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں اس میں یہ مفروضہ شامل ہے کہ کووڈ ختم ہو چکا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، اسمپشن یہی تھی کہ اسمپشن یہی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی اسمپشن ہے کہ کووڈ میں جو کھویا ہے وہ بھی آپ حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ان 2 باتوں کے اوپر 12% کی نامنل گروتھ بھی لگا لی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، بالکل یوں آپ کا جو ہے وہ 49-63 کا جو ہے ٹارگیٹ آتا ہے۔ اب آپ ان مفروضوں کو دیکھ لیں، اور اسی کے حساب سے جو ہے پھر آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی ٹیکس پرفارمنس اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ کیونکہ
کووڈ ختم نہیں ہوا، نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی لہر جو ہے سیکنڈ ویو سر، اس سے ہم نبردآزما ہیں. لیکن سر اکنامک ایکٹیویٹی ہالٹ تو نہیں ہوئی. دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اور اسی وجہ سے یہ وہ دن چل رہے ہیں جب 16, 17, 18% کی گروتھ تھی پچھلے اسی عرصے کے دوران. اس عرصے کے دوران. ٹھیک ہے سر. اب آپ ماشاءاللہ اس پر آپ نے دیکھا کہ اس مہینے بھی جو ہے 4.4% کی گروتھ ہو گئی. ٹھیک ہے سر. جولائی ٹو نومبر. ٹھیک ہے سر. اچھا اب یہ گروتھ مہتاب صاحب اس گروتھ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بالکل دیکھیں نا ابھی بھی بہت کچھ جو ہے رکا ہوا ہے اور اپنے فل بلوم پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے سر. لیکن جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے جو یعنی کہ شاید اس حکومت کے دور میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پہلے کوارٹر کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4.81 نظر آیا. یعنی نیگیٹو سے پازیٹیو ہو گیا. اور نیگیٹو بھی کتنا تھا؟ 10. بالکل. پچھلا سال جو کلوز ہوا ہے وہ 10 کا تھا. ٹھیک ہے سر. تو پچھلے سال کے مقابلے میں، اور یہ والا جو ہے پچھلے سال اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا، تب بھی سلو ڈاؤن تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی اتنی اچھی جو ہے وہ گروتھ آئی. اب یہ جو گروتھ آئی ہے یہ نوید ہے کہ ابھی دیکھیں اس وقت جو 4.81 آیا تھا اس میں آٹو موبائل نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے سر. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آٹو موبائل تو اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے دوبارہ. بالکل سر. نئی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، 2 نئی فیکٹریز بھی آ رہی ہیں. بالکل آ چکی ہیں، ان کی بکنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں اور بڑی بڑی قیمتیں ان کی. ٹھیک ہے سر. تو اس سے بڑی یہ ابھی آئے گا اگلے اس میں. پھر ہماری خبریں یہ ہیں کہ گنا اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. شوگر کین بالکل ٹھیک ہے. گنے کی کرشنگ بھی شروع ہو گئی. لیکن سر ایک نیگیٹو اگر میں کاٹن کا بڑا پرابلم میں آ رہا ہوں نا، ابھی عرض کروں گا. دوسرا چاول بھی اچھا ہو رہا ہے. بالکل. رائس بھی ٹھیک ہے سر. تو یعنی یہ بالکل ابتدائی امکانات ہیں اس بات کے کہ شاید معیشت کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہو، اور اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو گروتھ کا بھی امکان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر لہٰذا اچھا ہمارے پاس میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بتاؤں کہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. جی سر. ہمارے پاس بہت اچھی رجسٹریشن ہے ریٹیل سیلز کی. ٹھیک ہے سر. ابھی وہ اتنا نہیں ہے جس پہ میں کہوں کہ اس پہ مکمل آپ اعتبار کر لیں، لیکن وہ بالکل یوں جا رہا تھا. ٹھیک ہے سر. اور نومبر کے اندر نیچے ہے. سلو ڈاؤن، کیونکہ اب دیکھیں اسکول کالجز بند ہو گئے. ڈیفینیٹلی سر. ٹھیک ہے جی. شادیوں پر کچھ نہ کچھ پابندیاں ہو گئی. جی سر. اور آج کتنی سر اس کے اندر کمی ہوئی ہے ریٹیل ٹریڈ کے اندر؟ بہت معمولی سی، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جو سرج تھی وہ نیچے ہو گئی. اللہ کرے کہ ریورس ہو جائے. ٹھیک ہے سر. لیکن یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ کووڈ آگے بڑھتا ہے تو آپ کو مزید اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال کے اندر ابتدا اچھی ہے. جو حالات ہیں ان کا اگر احوال ذہن میں رہے جی سر کہ بھئی معیشت آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ گروتھ آ رہی ہے. سوائے فوڈ انفلیشن کے انفلیشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جملہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب فوڈ پہ تو کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اگر فوڈ کا انفلیشن ہو رہا ہے تو اس پہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اس سے ٹیکس کی کوئی بڑی گروتھ آئے. بالکل ٹھیک ہے سر. جو دوسرے ہیں اس میں 5% کی گروتھ ہے، 5.6 کی گروتھ ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نامنل گروتھ بھی 12% کی ہے. ایک تو ریکوپ ہونا تو کیا ہوگا، اور 12% کی گروتھ. تو ان اگر عوامل کو آپ ذہن میں رکھیں جی سر تو ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اس سے، لیکن یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دسمبر اور اچھا ہوگا پچھلے 5 مہینوں سے بھی، کیونکہ دسمبر میں کلوزنگ آ رہی ہے. ایک بنیادی اگر مجھے اجازت دیں سوال کرنے کی، اگر پاکستان کی جی ڈی پی کے کنٹریبیوٹرز کو دیکھیں آپ سر، ہم ایگریکلچر سیکٹر کو 20% ہے، وہ پروونسز کی ڈومین ہے. سروسز سیکٹر پروونسز کی ڈومین ہے. سیلز ٹیکس میں ٹھیک ہے سر. سیلز ٹیکس آن سروسز بالکل. گڈز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو سر کیا ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے سر پاکستان میں؟
دیکھیے یہ بھی ہونی چاہیے، اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے لیکن سر. کیا اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی سر. کہ ہارمونائزیشن جی سر. وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ تو ورلڈ بینک کے ایک لون کی کنڈیشن بھی ہے سر. نہیں لیکن یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے. یہ حق میں بہتر ہے یار، مطلب یہ کو تھوڑی ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب یہ شروع ہوا 2010 میں، اس وقت سے اس کی گزارش کرتے رہے ہیں اپنے ٹھیک ہے سر. صوبائی حکومتوں کے بھائیوں سے کہ جناب کچھ چیزیں جو ہیں، اچھا اب اس کو بھی چھوڑ کے اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک پورٹل کے اوپر سب سیلز ٹیکس والے آ جائیں. ٹھیک ہے سر. یعنی کہ چاروں صوبے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے سر. ہم بھی آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں ایک پر تو کمبرسم ہے ہم بہت. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک اگر کوئی بزنس سارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہے، اسے 60 فارمز داخل کرنے پڑتے ہیں. اچھا اب 60 فارمز میں بنانے میں، پھر ان کی بالکل سر جا کے ایجنسیوں کو دینے میں، بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری رینکنگ بہت خراب ہے ٹیکس کمپلائنس میں جو وقت لگتا ہے. بالکل سر. اور پھر ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ ہارمونائزیشن، بہت ساری چیزیں ان پہ اتفاق ہو گیا ہے اس کے لیے ایم او یو سائن ہو چکا ہے سر یا ایم او یو تو میرا کی ضرورت ہے؟ شروع میں سائن ہوا ہے، لیکن ابھی جو کسر ہے، جی سر، یعنی کہ اگر ایم او یو نہیں سائن ہوا تو اس میں یہ بات ہے کہ کچھ اوریجن کے متعلق جی بالکل سر ابہام ہوتا ہے. جی سر. اور کچھ جو گڈ اور سروس کی تعریف سے متعلق ڈیفینیشن کے اوپر پرابلمز ہیں. بالکل سر. ان کو اللہ کرے ہم ایسے طریقے سے نمٹا دیں. اس فائنینشیل ایئر میں ہو جائے گا سر یہ ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں ٹارگیٹ ہے، اور مطلب یعنی کہ ان ٹارگیٹس میں سے جس کے اوپر آپ کی نظریں ہیں، توجہ ہے، اور آپ دل جمعی سے کام کر رہے ہیں. اچھا سر، سب سے پہلے براڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ٹیکس کلیکشن میں آئیں گے. آپ کو سر جو انفارمیشن ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بیسیکلی جو اسائنمنٹ دی ہے اور مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس کریں گے. سر ڈیٹا تو ایف بی آر کے پاس بہت عرصے سے موجود ہے پہلے بھی، لیکن اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کیسے کریں کہ ہم اس کو ٹیکسبلٹی کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور یہ جب میں اس کام پہ آیا ہوں، سب سے پہلے اسی طریقے سے میں نے جو ہے آغاز کیا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسوں میں رد و بدل وغیرہ کا کام تو بجٹ کے موقع پہ ہوتا ہے. بالکل سر. ابھی ہم درمیان میں آئے ہیں. بالکل سر. تو ہم نے ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ہم نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے اتنا کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے وہ نہیں. ٹھیک ہے سر. تعداد کتنی ہے سر ان کی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں مختلف طریقوں سے. پہلے دیکھیں ہم نے کوئی 4-5 کلاسز بنائی ہیں، الاؤ می کہ میں تاکہ یہ عوام تک پہنچے کی بات بڑی اہمیت کی. ہمارے پاس 64 لاکھ لوگ این ٹی این ہولڈرز ہیں. 6.4. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اچھا ان میں سے 2.7 ریٹرن فائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو فرق آ گیا 37 لاکھ کا. ٹھیک ہے سر. 3.7 کا. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ لوگ تو آئے ہیں، کل رجسٹر کیا اپنے آپ کو، یہ کیوں نہیں آ رہے بھائی دوبارہ؟ بالکل ٹھیک ہے سر. اور 5 سال سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر. اچھا پھر ہم نے ایک سوال کیا کہ اچھا بھائی یہ لوگ نہیں آ رہے، فائل نہیں کر رہے، میں ان کی لائف سٹائل کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اگر یہ اخراجات کر رہے ہیں اپنی آمدنی میں سے، تو اب بہت وسیع تر نیٹ ورک ہے ود ہولڈنگ ٹیکسز کا. بالکل ٹھیک ہے سر. اور اس کی ساری مطلب معلومات ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم نے کہا کہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں 37 لاکھ مثال کے طور پہ کیا کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب ہم نے 3 سال کا ڈیٹا دیکھا، کیونکہ اسی ود ہولڈنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کار ہر سال تو نہیں خریدتے، گھر ہر سال تو نہیں خریدتے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو جب ہم نے 3 سال کے ود ہولڈنگ کی انفارمیشن لی تو اس گروہ نے یہ 3.7 ملین جو ہے ان لوگوں نے 100 ارب روپے کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کٹے ہوئے. ٹھیک ہے سر.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں سر. ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس سے بھی آپ آگے چلیے. اور اب ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خود اپنے پاس اور اب ہمارے پاس تھرڈ پارٹی ڈیٹا آنے لگا ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی جو کہ لاسٹ بجٹ میں پروویژن ہوئی تھی اس کے تحت اپنے جو رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں، ریونیو اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے سر. نادرا کے ساتھ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی ڈیولپمنٹ باڈیز ہیں، ٹھیک ہے سر، سی ڈی اے، ایل ڈی اے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو ان کو اپنا ود ہولڈنگ اور ان کے سے جو مجھے ڈیٹا ملا ہے ان سب کو جمع کر لیا میں نے. ٹھیک ہے سر. ہم نے کہا جی یہ دیکھتے ہیں یعنی ڈیٹا بیس آپ کے پاس آ چکا ہے سر. اب ہمارے پاس یہ لوگ آئے 8.9 ملین. ٹھیک ہے سر. جنہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس دیا ہوا ہے، یا کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، یا کوئی وہیکل خریدی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہیکل کا سر 1300 سی سی سے اوپر ہے. سب ڈیٹا 1300 اس سے کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی مطلب رجسٹریشن ہوتا ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس وہ ڈیٹا مل جاتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی رجسٹر کر کے چلنا تو ہے نا روڈ. ٹھیک ہے سر. اچھا اب ہم نے یہ 8.9 ملین لوگ آ گئے جو یا تو ود ہولڈنگ کٹایا ہے انہوں نے یا ٹرانزیکشنز کی ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا ریٹرن ہمارے پاس ان 3 سال میں جب ایوریج کیا تو 1.5 تھے. ابھی تو میں 27 بتا رہا تھا نا. ٹھیک ہے سر. لیکن ایوریج کریں تو 1.5 بنتے ہیں. تو ہم نے کہا ان کو نکال دیتے ہیں 8.9 میں سے. ٹھیک ہے سر. تو کتنا بچ گیا؟ 7.4. ٹھیک ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. یہ 74 لاکھ افراد. مہتاب صاحب یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. آپ نے ان کو سر کیا نوٹسز بھجوانے ہیں کہ آپ ریٹرن فائل میں آتا ہوں نا اس طرح. پہلے تو نشاندہی کی بات تک میں نے آپ کو بتا دیا. نشاندہی آپ نے کر لی ہے. نشاندہی کر لی. یعنی میرے پاس وہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا کیا ہوں، جو ریکارڈ بتا رہا ہے کہ انہیں ہمارے نیٹ میں ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. آخری بات اور بتا دوں. جی سر. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کیا اس کی وسعت کیا ہے اس معلومات کی. اب ہمارے پاس ٹیلکوز نے سارا ڈیٹا دے دیا ہے اپنے فون یوزرز کے متعلق. ٹھیک ہے سر. جس کسی کے پاس بھی موبائل ہے اور اس کی ملٹیپل سمز ہم نکال دیتے ہیں. صرف ایک بندے کے پاس جس کے پاس فون ہے اور جس کے پاس CNIC ہے. ٹھیک ہے سر. تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں. یہ 10 ملین نہیں 100 ملین سوری 100 ملین. اچھا اب آپ مہتاب بھائی اس کی سواد اعظم سب جتنا آپ کا دل چاہے نکال دیں کہ یار یہ غریب غربا ہیں اور ان کے پاس ٹیکسیبل کیپیسٹی نہیں ہوگی. لیکن سر ان کے ٹیلی فون بلز تو پتہ چل جائے گا آپ کو. ذرا دیکھ لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے 90% نکال دیں. ٹھیک ہے. کتنے رہ گئے سر؟ 10 میں سے 90 نکال دیے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو آپ کے پاس 1 کروڑ. بالکل صحیح ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ 27 لاکھ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. منیمم آپ نے رکھا کتنا ہے سر کہ اس اتنا بل جو ہے وہ میں تو آپ نے ابھی انالیسس نہیں کیے. میں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا. میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پوٹینشلی آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. سر میرا سوال پتہ ہے کیا ہے جی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آئیڈینٹیفائی آپ نے ٹھیک کر لیا. لیکن سر کیا FBR کی وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنے بڑے ڈیٹے کو سامنے رکھ کے براڈننگ کر سکیں؟ چیلنج آپ کا میرے خیال میں سر یہی ہے. بالکل یہی ہے. اور اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں نا بات. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس سارے معاملے کے اندر کسی قسم کا جسمانی تعلق ٹیکس پیئر سے نہیں کرنا، کوئی فزیکل کانٹیکٹ. ٹھیک ہے سر. اب یہ ٹیکنالوجی ہے نا. بالکل ہے سر. ہم نے ایک گروہ آئیڈینٹیفائی کیا ابھی 70,000 کا پہلا بیچ. اور یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی اس میں شامل نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں میں کہاں شامل تھا. یہ جو 27 لاکھ ہیں اس میں سے 10 لاکھ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے.
وہ نیل انکم شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو دیکھا تو وہ 20 ارب روپے کے جو ہیں اس میں سے 2,500 لوگ 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں, 2.5 لاکھ 200 پریسائسلی ایوریج 250,000 پیپل جنہوں نے 20 ارب روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹایا. تو ہم نے مطلب ان میں سے بھی جو ہے 270 میں سے بھی 240 میں سے بھی کوئی 70 لاکھ کا سیمپل لیا ہے جنہوں نے 70,000 کا 70,000 کا سیمپل لیا ہے جنہوں نے ایسٹس وغیرہ بھی کرے, سیلری وغیرہ کو سب کو نکال دیا اس میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایسے بڑے لوگوں کو, اور ایک بہت ہی مطلب خوشگوار اور شائستگی سے بھرا خط لکھا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. اس میں ان سے درخواست کی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ معلومات ہیں اور یا تو آپ بتا دیجیے یہ ریکنسائل کر دیجیے. ٹھیک ہے سر. ورنہ مطلب جو ہے اگر آپ کا ٹیکس بنتا ہے تو ٹیکس دیجیے. یہ تو وہ لوگ ہو گئے. اب 8 تاریخ کے بعد ہم ان لوگوں کے متعلق جا کر بات کریں گے جن کو میں نے آپ کو دوسری کیٹیگریز بتائی. ٹھیک ہے سر. مطلب ایک NTN ہولڈر پہ قانوناً, ٹھیک ہے سر, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ, اور جو نہ کرائے گوشوارہ داخل, ٹھیک ہے سر, تو پھر قانون کے تحت اس میں دیا ہوا ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. ہر کسی یہ 3.7 ملین ہے سر. یہ 3.7 ملین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسرے وہ جو 7.4 ملین والی کیٹیگری ہے جو اس میں سے NTN بھی نکال دیں, اس میں سے یہ نیل فائلر وغیرہ نکال دیں, تو ان کے پاس بھی ہم بہت شائستگی کے ساتھ ان سے یہ درخواست کریں کہ جی آپ دیکھ لیں. آپ کے لیے ہم نے وہاں پر ہر ٹیکس پیئر اپنا ٹیکس رے جا کے دیکھ سکتا ہے. جیسے ایکس رے ہوتے ہیں نا, اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے ہم نے کہا ٹیکس رے. ٹھیک سر. تو آپ جائیے اور دیکھ لیجئے, وہاں پر آپ کو ساری معلومات جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا. یہ کہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سر؟ اگر آپ جائیں, آئی ایم شیور یو آر ٹیکس. جی میں ٹیکس فائلر ہوں سر. آپ جائیے, مطلب جو ہے ہماری جو IRIS کی سائٹ ہے, IRIS کی, ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کریں, اپنا نمبر ڈالیں, اور میں اپنا ID کارڈ نمبر ڈالوں اور NTN یا ڈالوں تو ہاں وہ ساری انفارمیشن آ جائے گی. سب آپ لاگ ان کر لیں گے اور جا کے اپنا جو ٹیکس رے ہے اس کو پریس کر دیں, وہاں پہ آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی. سر. تو دیکھیں, یہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ بھئی یہ تو پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے سر. اچھا بھئی دیکھیں نا, یہ تو ہونا چاہیے تھا, لیکن ویسے سر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیے ٹارگٹ تو میں نے کوئی پریسیٹ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں, یہ ٹارگٹ ہے بیسیکلی, یہ ٹارگٹ ہے, یہ آپ کی پوٹینشیل پاپولیشن ہے. بالکل سر. جو موجود ہونی چاہیے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. کم از کم جس کی تعداد 10 ملین ہے سر. جی سر. 100 ملین, سوری 100 ملین تو ٹوٹل ہے, یعنی 10 ملین کم از کم آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں. میں اس میں سے دیکھیں نا, ہم تو اور زیادہ کم کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ جو 7.4 ہے وہ ایک الٹیمیٹ ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں سے بھی کوئی مطلب 2-4-5 ہزار روپے کا کسی نے کٹوا لیا اور اس کے بعد کوئی اور آمدنی نہیں ہے, ٹھیک ہے تو سر, وہ آن کے بتا دے کہ بھائی میرے پاس واقعی کوئی نہیں ہے. سر ویسے ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے, جو میں سر ایز اے لے مین دیکھتا ہوں, لوگوں نے بہت ساروں نے ٹیکس نیٹ میں آ گئے جب انہوں نے وہ شامل کیا تھا نا کہ گاڑی خریدنی ہے تو بچا لو ٹیکس بچا لو, بعد میں چھوڑ دو. فائلر نان فائلر کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل. لیکن اب اس میں دیکھیں نا, جیسے ہم نے کہا کہ اس میں سے جو اس وجہ سے آئے, اس میں ہم نے 2,40,000 لوگ نکال لیے جو 20 ارب روپے کا ود ہولڈنگ دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ تو ود ہولڈنگ کی ویلیو ہے نا, جو ان کے باقی. اس پہ آپ سوچیں کہ یہ اگر 20 بلین ہیں تو یہ اربوں روپے کی 200 بلین جو ہیں, 200 بلین کم از کم ہیں جن کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں, یہ تو براڈننگ آپ نے بتا دیا, اور واقعی اگر ایک آخری بات بتاتے جاؤں جو آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں فرق یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی جو ہے وہ FBR میں اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے, یعنی کہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے, استعمال کم ہے, لیکن وہ کلچر بھی پھیلانا ہے جس کے اندر اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. سر پرال کو آپ بہت ہی, مجھے نہیں پتا آپ کی کیا رائے ہے, لیکن بینگ جرنلسٹ جو ہم نے 15-20 سالوں میں دیکھا ہے,
پرال کے اندر بھی بڑے پرابلمز ہیں سر. دیکھیے یعنی میں بتاؤں آپ کو کہ پرال سے میرا تجربہ جو ہے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے سر. کے بعد جو میں نے ان سے سوالات کیے ان کے پاس ساری معلومات تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر مسائل نہیں ہیں اور وہاں پر جو ہے بہتری کے جو ہیں سارے. ٹھیک ہے سر. وہ ہم کریں گے. اور دیکھیں ایک کلچر بھی بدلنا ہے. ڈیفینیٹلی سر. کہ کلچر کی بنیاد یہ ہوگی کہ مطلب یعنی کہ جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. کہ وہ خود ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکے. بالکل ٹھیک. بجائے اس کے کہ پرال. سر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس حد تک ایف بی آر نے اپنے آپ کو اکوپ کر لیا ہے کہ اگر کوئی پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے وہ اویٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اب اس کا بچنا مشکل ہے. نہیں دیکھیں یہ سب جگہ نہیں. میں آپ کو ذرا بتاؤں ابھی یہ تو انکم ٹیکس کی حد تک تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بھی ہم بہت کام کریں. دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس 272,000 سیلس ٹیکس رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں. جی سر. اور 168,000 ریٹرنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. 1,05,000 رجسٹرڈ لوگ ایسے ہیں جو ریٹرن فائل نہیں کرے. اچھا اب دیکھیں یہی جو آپ جیسے آپ کی فیلنگ ہے وہی میری ہے کہ بھائی خدا را آپ پوچھ تو لیں کہ یار 105 لاکھ لوگ جو ہیں بالکل یہ اسٹیبلشمنٹس ہیں اور یہ مطلب فرد نہیں ہے. بالکل. تو ہم مطلب جو ہے یہ ان تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمارے مشاورت ہو رہی ہے. ہم ہر کسی کے پاس پہنچ جائیں گے. ہماری کمپنیاں 1,03,000 ہیں اس میں سے 45,000 ریٹرن فائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. بھائی اگر کسی نے کاروبار ختم کر دیا ہے وہ بالکل وہ اپنے آپ کو آن کر اپنا نام کٹوا لینا. بالکل ٹھیک. ہمارا رجسٹر کیوں خراب ہو کہ ہم کسی کو سمجھے کہ یار یہ موجود ہے اور پھر بھی وہ موجود نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو لہٰذا یہ ان جگہوں پر بھی ہم نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے دوسرے طریقہ کار جو ہیں. سر تھوڑا سا وقفہ لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی آپ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. اب سر یہ جو اس سال کا ٹیکس ٹارگٹ ہے سر اس کو سر اگر کووڈ کا سیکنڈ ویو آتی ہے تو کیا آپ اس کو کم کروائیں گے یا ایڈیشنل ٹیکس میجرز لیں گے؟ اس کو کیسے اچیو کریں گے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس کی سطح پر جو ہے یہ ہوتی ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ابھی یہ ٹارگٹ ہے ہمارے لیے یہ ٹارگٹ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ جیسے بھائی اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا احوال ہے اور کیا پس منظر ہے تو ہم ان کو اپنی طرف سے جو بھی کوئی وضاحت ہوتی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. مجھے نہیں اس کا علم اور ابھی کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کسی طرح کی اس پہ نظر ثانی ہوگی. سر ابھی حالیہ دنوں میں یہ سٹوریز بھی چھپ رہی ہیں کچھ مزید ٹیکس ایگزمپشنز وڈرا ہو سکتی ہیں بجٹ سے پہلے. اس کے بارے میں سر چونکہ آئی ایم ایف کی بھی سنا ہے ڈیمانڈ ہے اس میں جو ہے دیکھیں سب جگہ یہ بات آ چکی ہے کہ کارپوریٹ انکم ٹیکس کی ریفارمز جو ہیں جی سر وہ ان کو وہ زیر غور ہیں. اور اس میں اتنی مراحت ہیں ہمارے قانون کے اندر. میں لوگوں سے کہتا ہوں آدھا قانون ہے اور آدھا قانون سے استثناء کا قانون. بالکل سر. تو لہٰذا یہ ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آسان بنانا ہے سہل بنانا ہے قانون کو بھی. اور پھر یہ جو مراعات ہیں اور استثناءات ہیں ان میں کمی آنی ہوگی. کیا سر یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے آئے گا یا بل آئے گا؟ یہ بھی ابھی اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر ہم نے اگر بجٹ تک چلا جائے گا تو بجٹ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں بہت سارے ودہولڈنگ انکم ٹیکسز بھی جو ہیں ان کو ختم کیا جائے. پرائم منسٹر کی یہ بہت خواہش ہے کہ بزنس کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ اس میں کب کریں گے. اچھا سر یہ جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کیا اس طرح کی کوئی تجویز ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے؟ لیکن اس کے لیے تو لاء کے اندر آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی. ابھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے سامنے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی جو یہ 31 دسمبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سر رجسٹریشن کی. جی.
ابھی تک کتنے لوگ اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں سر؟ اب یہ تو آپ مجھ سے پوچھتے تو پھر میں پہلے سے ہی معلومات ساتھ لاتا. بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اچھا سر، ایک آخری چیز آپ جو ہے وہ آئے ہیں تو میں نے کہا آپ سے سر، اب براڈننگ اور ساتھ ساتھ جو ایگزمپشنز ہیں آپ اس کو بھی جو ہے وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس ٹائم ایگزمپشنز کی کاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کے بجٹ میں، اس میں 1.1 ٹریلین جو ہے وہ ہو گئی. تو ہم سوائے فوڈ کے اور میڈیسنس کے باقی ہر طرح کی ایگزمپشنز کو، یا جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، اس وقت دیکھیں نا انکم ٹیکس کی بات، اس کی پالیسی کیا ہے سر؟ نہیں، اس وقت تو کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. جس کا کہ مطلب اس طرح کی اشیاء وغیرہ پہ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، وہ تو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے. کارپوریٹ سیکٹر اس کی سر کتنی کاسٹ کتنی ہے؟ ابھی زیر غور ہے، مطلب یعنی کہ کیونکہ فائنل فہرست نہیں ہو، لیکن بہت اچھی جو ہے بچت ہوگی ان چیزوں کو ختم کرنے سے. لیکن سر اگر آپ اس سال کرتے بھی ہیں تو اس کا امپیکٹ تو اگلے سال آئے گا. یہ ہمیں معلوم ہے، اور یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی جو ہے یہ جو معمول ہے اسی کے مطابق جو ہے آگے چلیں گے. اچھا سر، آخری سوال اجازت دے دیں. میجر 2-3 ریفارمز جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ یہ ایک تو براڈننگ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک بہت اچھی بات آپ نے کر دی. دیکھیں نا، ایک تو ہو گئی یہ تو ٹیکس پالیسی کے معاملات ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کا جو متدب حصہ ہے وہ تو جائے گا جب بجٹ ہوگا، یا اس کی افیکٹونیس وہاں سے ہوگی. نا ہم اس کام کے علاوہ جو نشاندہی کی، دیکھیے ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے بالکل سر، وہ صنعتیں جو چند ہاتھوں میں ہیں، جہاں پر میجر سیکٹر سر، مطلب ٹوبیکو، شوگر، فرٹیلائزر، سیمنٹ، یہ تو 4 ہو گئی نا. بیوریجز بھی آئیں گے اور بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، یہ اگر اس ملک میں کوئی ابہام ہو کہ کسی انڈسٹری کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے یا اس کا کاسٹ سٹرکچر کیا ہے حقیقت ہے، جی، پھر تو مطلب ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ لیکن سر یہ کب تک ہو جائے گا ٹریک اینڈ ٹریس؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے 31 دسمبر تک ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ یہ جو ابھی کام ہم نے ساری دیا ہے، بیڈنگ ہو کے دے دیں آپ. جی ابھی آج ہم 4 تاریخ، آج 3 ہے، کل جو ہے بڈرز کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. جس کے اندر ہم ان کو ابھی تک ویسے کتنی پارٹیز نے انٹرسٹ شو کیا سر؟ ہاں، ابھی تو بڈنگ نہیں شروع ہوئی نا. آج معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں. اچھا سر، آپ کہیں گے ہر دفعہ آخری سوال کیا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے سر. دیکھیں سر، آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ بھی ریفارم کہتی تھی کہ ہم بہت زیادہ کریں گے. 5 چیئرمین FBR چینج ہو چکے ہیں سر. ابھی جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کو بھی 3 ماہ کا ایکسٹینشن دی ہوئی ہے سر. اس صورتحال میں ریفارمز کیسے ہوں گے سر؟ ہم پھر بھی مل کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس حد تک دیکھیں سر، پرماننٹ چیئرمین ہمارے ساتھ میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی.